براہ راست آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں۔ مصدق ملک اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ امریکہ کی سازش ہے، نیٹو کی سازش ہے، یورپین یونین کی سازش ہے، چین کی سازش ہے، کبھی ملیشیا کی سازش ہے، کبھی سعودی عربیہ کی سازش ہے، کبھی ترکی کی سازش ہے۔ کس کی سازش ہے؟ ایک ماہ سوا روس کے پوری دنیا میں مجھے بتا دیں کس کی سازش ہے پاکستان میں؟ مجھے تو بعض مرتبہ ایسا لگتا ہے کہ اس ملک کو 75 سال ہو گئے آزاد ہوئے، مگر خان صاحب کو اب تک یقین نہیں آیا کہ ہم آزاد ہو چکے ہیں۔ وہ آج بھی ذکر غلامی کا کر رہے ہیں۔ ایک ہی پیغام ہے ان کا، غلام نہیں ہیں ہم، غلام نہیں ہیں۔ آپ کو کب یقین آئے گا کہ آپ غلام نہیں ہیں؟ کب؟ وہ کیا ہوگی بات جس کے بعد آپ کہیں گے کہ ہم آزاد ہیں، اب ہم پاکستان کی بات کریں گے، یہ بچے جو ہیں ان کی ذمہ داری ہماری ہے، ہم یہ ذمہ داری پوری کریں گے، ہم آزاد ہیں۔ آپ یقین مانیں خان صاحب، ہم آزاد ہیں، یہ بچے جو ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہیں، ہم یہ ذمہ داری پوری کریں گے۔ آئیں لوگوں کو بتائیں یہ بات۔ آپ نے کہا یہ سب سازشی ہیں۔ کون ہے سازشی؟ نیوٹرل سازشی ہیں۔ آپ تو نیوٹرل امپائرز کو سیلیبریٹ کرتے تھے، تو یہ نیوٹرلٹی سازش کیسے ہو گئی؟ یعنی جو آپ کے ساتھ میچ فکسنگ نہ کرے وہ سازشی ہے، ای سی پی سازشی ہے، سپہ سالار سازشی ہے، فوج سازشی ہے، عدالت سازشی ہے۔ ارے بھائی، اسٹیبلشمنٹ سازشی ہے، یہ کاروبار کرنے والے لوگ سازشی۔ یہ کون ہے جو سازشی نہیں ہے؟ عوام کو یہ بھی تو بتا دیتے کہ یہ سب سازشی ہیں، یہ سب غدار ہیں، یہ سب کافر ہیں، یہ سب مشرک ہیں، یہ آپ نے کہا ہے۔ تو وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جو مشرک نہیں ہے، جو کافر نہیں ہے، غدار نہیں ہے؟ وہ کون ہے؟ ان کا تو بتائیے۔ بس آپ یا آپ کے وہ رائزنگ سٹارز جن کی کل آپ نے تعریف کی، وہ دو لوگ جو آپ نے کہا کہ اس ملک کے رائزنگ سٹارز تھے، وفادار تھے، عارف نقوی صاحب، ان کو کہا انہوں نے کل یہ۔ باقی سب سازشی ہیں، فوج بھی، عدلیہ بھی، ہم بھی، آپ کے سیاسی۔ بس ایک عارف نقوی صاحب ایسے ہیں جو رائزنگ سٹار تھے، اور یہ عارف نقوی صاحب پتہ ہے کون ہے؟ اس وقت دنیا میں ہونے والے سب سے بڑے جو معاشی کرائمز ہوئے ہیں، جو منی لانڈرنگ کے کاروبار ہوئے ہیں، اس کے سینٹر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں عارف نقوی صاحب۔ جو کارنامے انہوں نے سر انجام دیے، جن میں آپ نے ذکر کیا ملنڈا اور بل گیٹس فاؤنڈیشن کا، کہ بل گیٹس فاؤنڈیشن نے اسے پیسے دیے، یہ نہیں بتایا کہ سالے نے بل گیٹس کی فاؤنڈیشن کے پیسے چوری کیے، یہ نہیں بتایا، آدھی بات بتا دی۔ تو آپ کو ایسے لوگوں سے کچھ غرض ہی نہیں ہے جو چندہ لیتے ہیں، بل گیٹس پیسے دیتا ہے چندے کے، وہ چوری کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں چندے سے چوری کی تو کیا کی، اس میں کیا ہے؟ چندے سے چوری کی تو کیا کی؟ ارے نام ہی نہ لیتے بل گیٹس کا۔ وہ جو 290 سال اس کو سزا امریکہ میں ہونے جا رہی ہے، وہ بل گیٹس فاؤنڈیشن کے پیسے چوری کرنے پہ ہو رہی ہے۔ خان صاحب، یہ آپ کا رائزنگ سٹار۔ اور دوسرا آپ کا رائزنگ سٹار ہے ملک ریاض۔ وہ امریکہ میں سب سے بڑا کرمنل معاشی، یہ انگلستان میں سب سے بڑا کرمنل معاشی۔ $250 ملین اس کے پکڑے گئے لندن میں۔ اکنامک کرائمز ایکٹ کے تحت $250 ملین پکڑے گئے۔ وہ بھی آپ کا رائزنگ سٹار، یہ بھی آپ کا رائزنگ سٹار، باقی سب مشرک، کافر، غدار۔ یہ 75 سال کی سالگرہ پاکستان پہ آپ پیغام دے رہے ہیں، شاباش ہے بھائی۔ اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں خان صاحب کا نام نہ لوں، عمران خان صاحب کا نام نہ لوں، اور آپ لوگوں سے یہ پوچھوں کہ ایک شخص نے کسی سے 450 کنال زمین لے لی، آج تک
کسی پی ٹی آئی کے بندے نے نہیں کہا کہ عمران خان صاحب نے 450 کنال زمین تحفے میں ملک ریاض سے لے لی اور پھر کابینہ میں بیٹھ کے فیصلے کر کے اس کو $250 ملین کا فائدہ دیا. فائدہ کیا دیا؟ کہ وہ پیسے جو قانون کے تحت ٹیکس کے مد میں آنے تھے پاکستان میں، آپ نے اسی کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے. آپ نے اپنے ایڈوائزر کو کہا لندن جا کے کاغذ حکومت پاکستان کے بہاف پہ سائن کرو کہ یہ پیسہ جو سرکار پاکستان کو دینا ہے یہ اس اکاؤنٹ میں ڈال دے سپریم کورٹ کے، جس میں ملک ریاض کا جرمانہ داخل ہونا تھا. آپ کو سازش کی بو نہیں آئی؟ آپ کو چوری نہیں دکھی؟ سب کو چور کہتے ہیں، لوگوں کی بیٹیوں کو چور کہتے ہیں، بہنوں کو چور کہتے ہیں، ماؤں کو چور کہتے ہیں. یہ چوری نہیں نظر آئی؟ آپ نے 3 ملین پاؤنڈ لیے اس رائزنگ سٹار سے، عارف نقوی سے، اور $1 ارب یعنی 250 ارب روپیہ اس کو تحفے میں دے دیا. کراچی میں جب کے الیکٹرک، جو عارف نقوی صاحب کی کمپنی تھی، جب انہوں نے کراچی میں کے الیکٹرک خریدی تو انہوں نے معاہدے میں لکھا کہ ہم کراچی کے لوگوں کے لیے بجلی بنائیں گے، اور ہم نے اور پچھلی حکومتوں نے ان سے وقتاً فوقتاً بجلی بنوائی. ان کا ایک اس معاہدے کی شک تھی جس کے تحت انہوں نے خریدا کے الیکٹرک، جس کا بینیفٹ ان کو اس کانٹریکٹ میں ملا کہ وہ $1 ارب کا ایک کوئلے کا کارخانہ لگائیں گے، دتانگ کول پروجیکٹ. آپ نے آتے ہی 3 ملین پاؤنڈ کے عوض $1 ارب ان کو معاف کر دیا، 250 ارب روپیہ ان کو معاف کر دیا. تو کراچی کے لوگوں کو بجلی کون دے گا بھائی؟ یہ تو معاہدہ تھا. تو اب کراچی کے لوگوں کو کون بجلی دے گا؟ تو پتہ کیا کیا انہوں نے کہا کہ اسی کاغذ میں جہاں پہ ان کو $1 ارب کا تحفہ دیا جا رہا ہے، اسی کاغذ میں لکھ دو کہ بجلی بھی پاکستان سے پاکستان ہی دے دے گا، آپ مت انویسٹمنٹ کریں. آپ نے کیونکہ مجھے $3 ملین دیے ہوئے ہیں، 3 ملین پاؤنڈ دیے ہوئے ہیں، آپ مت $1 ارب آپ اپنا بچا لیں، ہم سرکار کی بجلی آپ کو دے دیں گے. بھلے سے سارا ملک لوڈ شیڈنگ میں رہے، بھلے سے سارے ملک میں 8-8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہو، 1600 اضافی میگا واٹ بجلی آپ نے عوام کی ان کو لوڈ شیڈ کر کے الیکٹرک کو دے دی تاکہ ان کا $1 ارب 250 ارب روپیہ بچ جائے. آپ کو اس میں سازش کی بو نہیں آئی؟ آپ کو اس میں چوری نظر نہیں آئی؟ نہ یہ سازش ہے نہ چوری ہے. آپ وفادار ہیں، ہم غدار ہیں، آپ جو بھی کریں. تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے. آپ نے ہمیں کہا، کل کہا کہ ہم آپ کو فوج سے لڑا رہے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کون لڑا رہا ہے آپ کو فوج سے؟ وہ جو آپ کے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے لوگ تھے جو شہیدوں کی تضحیق کر رہے تھے، ان کے خلاف ٹرینڈ چلا رہے تھے، وہ ہم تھے. ہم نے لڑایا آپ کو فوج سے. اللہ کبھی نہ کرے کسی کے گھر میں کوئی جنازہ آئے، کوئی موت ہو کسی جوان بچے کی. وہ ماں ذرا سوچیں اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے جس کے سامنے بیٹے کی لاش پڑی ہو، شہید ہو، اور سوشل میڈیا سارا اسی شہید کے متعلق جو لکھ رہا ہے. میں تو وہ دوبارہ الفاظ نہیں استعمال کر سکتا. وہ ہم تھے، وہ سازش ہم کر رہے تھے شہیدوں کے خلاف. وہ ہم آپ کو لڑا رہے تھے فوج سے. کئی دن آپ ٹرینڈ چلاتے رہے، یہاں تک کہ صدر پاکستان نہیں جا پائے، یہاں تک کہ فوج نے ISPR کو آ کے کہنا پڑا کہ ہم رک جائیے، ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں. آپ کو اتنا چلیں، آپ کی کوئی لڑائی وڑائی ہے، آپ سخت کلامی کرتے ہیں، کوئی شہیدوں کا احترام کر لیں بھائی. ہم لڑا رہے ہیں آپ کو. آپ کا چیف آف سٹاف، مجھے تو نہیں پتا، میں نے تو عسکری اداروں میں چیف آف سٹاف سنا ہے، یہ نئے چیف آف سٹاف ہیں. آپ کا چیف آف سٹاف
جو آپ کے بہاف پہ بولتا ہے وہ جا کے اکسائے فوج کو بغاوت پہ، وہ جا کے فوجیوں کو کہے کہ اپنے جو افسران ہیں ان کی بات نہ مانو. کس کی مانو؟ ان کی مانو. ان کی مانو تو سرحدوں کی حفاظت کون کرے؟ یہ جو ابھی 2 دن پہلے ہمارے بچے شہید ہوئے ہیں، اگر وہ ان کی بات مان لیں اور بغاوت میں شریک ہو جائیں تو آپ کے بچوں کی حفاظت کون کرے گا؟ خان صاحب، ہمارے بچوں کی حفاظت کون کرے گا جو ملک کی سرحدوں کے لیے خون دیتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، جو حکم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح؟ اگر وہ حکم آپ کے کہنے پہ ماننا چھوڑ دیں تو اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کون کرے گا؟ ہمارے بچوں کی حفاظت کون کرے گا؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ملک کی 75ویں سالگرہ پہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ خیر، ہمیں یہ امید تھی، مجھے یہ امید تھی، اور آپ سب کو غالباً یہ امید تھی کہ پاکستان کی 75ویں سالگرہ سے 2 دن پہلے ارے جھوٹے منہ سے خان صاحب کہہ دیں گے کہ پی ٹی آئی کا کوئی تعلق نہیں اس بیان سے جو شہباز گل نے دیا. کہا انہوں نے؟ کسی نے سنی یہ بات؟ ہم نے سوچا کہ زیر لب یہ کہہ دیں گے کہ بھائی جو اس نے کہا غلط کہا. کسی نے سنا ان سے؟ انہوں نے کہا کہ وہ بات جو انہوں نے کی تھی میوٹنی کی وہ غلط تھی؟ انہوں نے کہا بھائی میوٹنی کی بات کی تھی تو یہ طریقہ تھوڑی پکڑنے کا. تو بھائی کیا ہے طریقہ؟ گلدستہ بھیجیں، وہ طریقہ کار بتا دینا. کچھ نہیں کہا. آپ بھی ہم وطن گوش رہے، ہم بھی اس امید پہ رہے کہ ابھی خان صاحب کہیں گے کہ یار اچھا چلیں، یہ تو باقی سیاسی نوک جھوک ہوتی رہے گی، مگر یہ بیان ٹھیک نہیں تھا. نہیں کہا. ہم اس بیان کو اون نہیں کرتے. نہیں کہا. پی ٹی آئی کا اس سے کوئی تعلق نہیں. نہیں کہا. کیا کہا؟ کلپ دکھائے، ہمارے لیڈران کے کلپ دکھائے. تو میں آج ان سے پوچھتا ہوں کہ مجھے وہ دیکھنے کے بعد سمجھ آئی کہ آپ نے کیوں نہیں کہا. آپ نے اس لیے نہیں کہا کیونکہ اگر آپ یہ کہہ دیں تو وہ سکوت ڈھاکہ کے متعلق جو آپ نے بیان جاری کیا تھا، اور میری خواہش ہے کہ جا کے مت دیکھیں، میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں مت دیکھیں جو انہوں نے کہا اپنے جوانوں کے متعلق سکوت ڈھاکہ کے بعد، جو موجود ہے وہ مت دیکھیں، وہ دیکھنے لائق نہیں ہے. لیکن آپ یہ کہہ رہے تھے جو آپ سکوت ڈھاکہ کے متعلق کہہ رہے تھے، تو کل آپ کیسے کہتے کہ یہ غلط ہے؟ جو آپ نے بھارت کی سرزمین پہ جا کے کہا تھا، ان کے ملک میں بیٹھ کے پاکستان کے اداروں کے متعلق کہا تھا، اگر وہ صحیح تھا تو پھر آپ کل کیسے کہتے کہ یہ غلط ہے؟ آپ نے جو یونائٹڈ نیشنز میں جا کے کہا تھا کہ دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں وہ کس نے پالی ہیں پاکستان میں، اگر وہ صحیح تھا تو آپ کل کیسے کہتے کہ یہ غلط تھا؟ آپ غالباً کہہ ہی نہیں سکتے تھے. آپ ایک عجیب آدمی ہیں. آپ ملک ریاض صاحب کے جہاز پہ بیٹھ کے مودی سے ملنے کے لیے جائیں، اس کی تعریفوں کے 3 گھنٹے باہر بیٹھے رہیں، اس کی تعریفوں کے پل باندھیں، تو آپ وفادار اور ہم غدار. آپ اگر سارا دن ڈونلڈ ٹرمپ کے فون کا انتظار کرتے رہیں اور اپنے ایڈوائزر نیشنل سیکیورٹی کو کہیں کہ امریکہ میں جا کے کہو کہ مجھے فون کیوں نہیں کرتا، تو آپ وفادار